سورہ کوثر ہے، پھر میرے رسول پاک کی شانوں کا ذکر فرمایا، پھر حضور کی عظمتوں کا بیان۔ نبی پاک علیہ السلام کے جب صاحبزادے کا وصال ہو گیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ کوئی نہیں، معاذ اللہ یہ تھوڑی دیر کی بات ہے، ان کا تو بیٹا ہی کوئی نہیں، تو نام آگے کیسے چلے گا، یہ تو معاذ اللہ ابتر ہیں، نسل ختم ہو گئی۔ تو اللہ کریم نے فرمایا محبوب انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ خیر کثیر کے بڑے معنی ہیں، محبوب ہم نے بڑی شانیں دی، بڑی عظمتیں دی، بڑا نوازا۔ فصلی لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ انا شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ آپ کا دشمن کہاں گئی؟ ابو جہل کی اولاد۔ کون کہتا ہے کہ میں عتبہ اتیبہ شیبہ کی اولاد ہوں؟ کون کہتا ہے کہ میں یزید کا بیٹا ہوں؟ دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ آگے سورۃ الکافرون ہے۔ کافرون نے معاذ اللہ کچھ اس طرح کی باتیں بھی شروع کر دی تھیں کہ کچھ دن آپ ہمارے رب کی عبادت کریں، ہمارے بتوں کی معاذ اللہ، تو کچھ دن ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے۔ تو فرمایا نہیں، نہ تم اس کی عبادت کرو جس کی میں کرتا ہوں، اور نہ میں اس کی کر سکتا ہوں جس کی تم کرتے ہو۔ فرمایا تم کرو گے نہیں جو تمہیں میں دعوت دے رہا ہوں، اور میں کر نہیں سکتا اس لیے کہ وہ باطل معبود ہیں۔ تو آخر میں فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ تم اس دعوت پہ تو آ جاؤ، لیکن وہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سورہ کافرون۔ آگے سورہ نصر ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں اکثر مفسرین نے کہا کہ فتح مکہ کے موقع پہ آئی۔ کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچی، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو آپ دیکھ لیں گے لوگوں کو کہ وہ دین میں فوج در فوج داخل ہو۔ اور جب اللہ اتنی فتح دے تو پھر اللہ نے کیا سکھایا؟ فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر، پس اب اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کریں اور اس سے بخشش کا سوال کریں۔ انہ کان توابا، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ آگے سورۃ لہب ہے۔ اس سورت کے اندر جب ابو لہب نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے ادبی کی اور معاذ اللہ یہ کہا کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اور اس کی بیوی کی مذمت کو بیان کیا۔ کہا تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اس سورہ لہب کے اندر اس کا ذکر ہے۔ پھر اللہ کریم نے فضل کیا تو سورہ اخلاص آ گئی۔ کیا بات ہے! کافر پوچھنے لگے تمہارا رب کس طرح کا ہے؟ معاذ اللہ کیا کیفیت ہے، کس چیز کا بنا ہے، کیا خوبصورت ہے، اور اللہ کی کیا شانوں کا ذکر ہے۔ فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ فرمایا ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ میں ترجمہ کروں تو یوں کروں گا کہ اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں، اس جیسا اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی ہم پایا نہیں۔ ایک صحابی کے مقتدیوں نے، وہ امام بھی تھے، تو ان کے مقتدیوں نے شکایت کی کہ ہر رکعت میں سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیوں تم ہر رکعت میں یہی پڑھتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اس سے محبت ہی بڑی ہے۔ فرمایا سورۃ اخلاص سے پیار کرتے ہو؟ حضور بڑا۔ فرمایا پھر یہ تمہیں جنت میں لے جائے گی ساتھ۔ اور فرمایا جو اس سورہ مبارکہ کو 3 دفعہ پڑھے گا اللہ پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے۔ قل هو اللہ احد، اے محبوب کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ آگے سورہ فلق اور ناس ہیں۔ اکثر مفسرین نے لکھا یہ دونوں صورتیں اکٹھی نازل ہوئیں۔ ہر جادو سے، ہر شر سے، ہر چیز سے بچنے کے لیے ان دونوں صورتوں کا ہمیشہ وظیفہ کرنا چاہیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس یہ رات کو پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک لیتے تھے، اور پھر جہاں جہاں تک دست مبارک پہنچتے تھے وہاں وہاں تک حضور پھیرتے تھے جسم میں۔ حضور کے تو دست مبارک ہر جگہ پہنچتے تھے، لیکن ہمارے لیے بتایا کہ جہاں جہاں پہنچ سکتے ہیں وہاں وہاں حضور پھیرتے تھے۔ اور بچوں پر بھی پڑھ کے دم کرنے کے لیے روایات موجود ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ تو بڑی خوبصورت صورتیں ہیں، ان کو یاد کرنا چاہیے، ہر وقت ان کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے سورہ فلق کے اندر ارشاد فرمایا قل اعوذ برب الفلق، آپ عرض کیجئے کہ میں پناہ لیتا ہوں صبح کے پروردگار کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جسے اس نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے شر سے میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ زیادہ شر رات کو پھیلتا ہے، زیادہ گناہ رات کو ہوتے ہیں، رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ پھیل جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان کے شر سے جو پھونکے مارتی ہیں گرہوں پر۔ جب جادو کرتے تھے نا دور جاہلیت میں لوگ، تو وہ گرہ لگا کے اس میں پھونکتے تھے، فرمایا ان کے شر سے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ جو لوگ یہ پڑھتے ہیں تو جو بھی جادو ٹونا کریں گے وہ سب انشاءاللہ تعالی دور ہو جائے گا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا قل اعوذ برب الناس، اے حبیب عرض کیجئے میں پناہ لیتا ہوں سب انسانوں کے پروردگار کی، مالک الناس، سب انسانوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، سب انسانوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، بار بار وسوسہ ڈالنے والے، بار بار پسپا ہونے والے کے شر سے، جو بار بار پیچھے پسپا کیا جاتا ہے، شیطان بھگایا جاتا ہے، پھر پسپا ہو کے پھر آتا ہے، پھر حملہ کرتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسے ڈالتا رہتا ہے لوگوں کے دلوں میں، من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ صدق اللہ العظیم، صدق اللہ العظیم، صدق اللہ العظیم۔ بے شک رب کریم نے جو کہا وہ سچ فرمایا، حق فرمایا۔ بے شک قرآن راہ ہدایت ہے، بے شک قرآن ہی سے قیامت تک ہدایت ملے گی۔ سورۃ الاعلیٰ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور بلندی کا ذکر فرمایا اور اس کی تسبیح کا حکم ارشاد فرمایا، اور آیت نمبر 6 میں فرمایا کہ ان قریب ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے۔ اس سورت کے آخر میں فرمایا جنہوں نے اپنا باطن صاف کر لیا اور اپنے رب کا نام لے کر پھر نماز پڑھی وہ کامیاب ہو گیا۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے قد افلح من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ اور ایک بہت بڑی حقیقت سورۃ الاعلیٰ میں بیان فرمائی، فرمایا بل تکثرون الحیات الدنیا، فرمایا البتہ تم ترجیح دنیا کی زندگی کو دیتے ہو، تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ ترجیح لوگ دیتے ہیں، لوگ جینا چاہتے ہیں، جینا پسند کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے کام جینے کے لیے کرتے ہیں، مکان بناتے ہیں جینے کے لیے، مال کماتے ہیں جینے کے لیے، آسائشیں جمع کرتے ہیں جینے کے لیے، سارا کچھ جینے کے لیے کرتے ہیں، تو پھر ترجیح بھی جینے کو دیتے ہیں۔ لیکن رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم ترجیح تو دیتے ہو دنیاوی زندگی کو، لیکن آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں کہا تھا کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیحی بنیادوں پہ لینا، بلکہ ہمارے لیے تو ترجیحی بنیادیں آخرت کی ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا وہ قول موجود ہے جہاں آپ نے فرمایا تھا کہ لوگ آخرت کے بیٹے بھی بنتے ہیں اور دنیا کے بیٹے بھی بنتے ہیں۔ فرمایا تم دنیا کے بیٹے نہ بننا، آخرت کے بیٹے بننا، اور فرمایا آج عمل ہے حساب نہیں، کل حساب ہوگا عمل نہیں ہوگا، تو کبھی بھی دنیا کے بیٹے نہ بننا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے ذرا جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر سورۃ الغاشیہ ہے۔ اس سورت کے شروع میں ان لوگوں کے انجام کا ذکر ہے جو آخرت میں عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اس کے بعد ان خوش نصیب مومنوں کا ذکر ہے جنہیں اخروی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی شان تخلیق کا ذکر ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا جا رہا ہے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہ فذکر انما انت مذکر،
بس آپ انہیں سمجھاتے رہیے، آپ کا کام سمجھانا ہے، سمجھاتے رہیے، بات کرتے رہیے، محبوب انہیں بتاتے رہیے، انہیں نفع دے گا آپ کا سمجھانا، آپ انہیں کہتے رہیے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بات بار بار کی جاتی ہے، بار بار جمعے ہوتے ہیں، بار بار نصیحتیں ہوتی ہیں، بار بار کہا جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے نہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، میری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ لوگ بہت عمل کرتے ہیں، عمل کی طرف بھی لوگ بڑھتے ہیں، اور ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے عمل کرنے والوں کی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنا عمل کر کے اب کسی کو بتا نہیں رہے اور وہ اچھا کر رہے ہیں، لیکن لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کوئی عمل ہی نہیں کر رہا، تو ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی عمل نہ بھی کرے تو پھر بھی سمجھانا چھوڑنا نہیں چاہیے، سمجھاتے رہنا چاہیے۔ پھر اس سے آگے سورہ فجر ہے۔ سورہ فجر کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فجر کی اور ذی الحج کی 10 راتوں کی جفت اور طاق کی قسم کھا کے فرمایا کہ کفار کو ضرور بضرور عذاب ہوگا۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ساری زندگی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کریں اور پھر یہ عذاب سے بچ جائیں، انہیں ضرور بضرور عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 17 سے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، ایک دوسرے کو یتیم کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، وراثت میں ملا ہوا پورا مال ہڑپ کر جاتے ہو، تمہیں مال سے بے پناہ محبت ہے۔ اس کے بعد فرمایا آخرت میں اس مال کی ناپائیداری کا احساس ہوگا، تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ تو کوئی شے بھی نہیں، انسان پچھتائے گا مگر یہ پچھتاوا کچھ کام نہیں آئے گا۔ اور آخری آیت میں فرمایا کہ نفس مطمئنہ یعنی اعلیٰ درجے کے ایمان کے حاملین کے وفات کا وقت اعزاز و اکرام کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ لوٹ اپنے رب کی جانب، تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، شامل ہو جا میرے خاص بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ ان لوگوں کو اللہ پھر اس طرح کے انعام کے ساتھ نوازے گا اور پکارے گا۔ اس سے آگے پھر سورہ بلد ہے۔ ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم، وانت حل بہذا البلد، اس حال میں کہ آپ اس شہر میں موجود ہیں۔ ہم اس شہر کی قسم اس لیے کھاتے ہیں کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شہر میں موجود ہیں۔ اس صورت میں نبی پاک علیہ السلام کی عظمت و جلالت کا بیان ہے۔ اس شہر کی قسم اس لیے کھائی گئی کہ آپ اس شہر میں مقیم ہیں۔ اس صورت میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں، بولنے کے لیے 2 ہونٹ عطا کیے، اور نیکی اور بدی کا شعور عطا کیا۔ آگے اللہ نے نفس کی باطل خواہشات اور شیطانی ترغیبات کے خلاف جہاد کو مشکل ترین مرحلہ قرار دیا کہ یہ ایک مشکل ترین مرحلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس دشوار گزار گھاٹی کو سر کرنے کا آسان رستہ یہ ہے کہ کسی مالی تاوان تلے دبے ہوئی گردن کو آزاد کرنا، بھوک میں مبتلا شخص کو کھانا کھلانا، ترجیحاً ایسے یتیم کو جو قرابت دار بھی ہو یا خاک افتادہ مسکین ہو، ایسے لوگوں کی خبرگیری کرنا اس جہاد میں کامیابی کی دلیل بھی بن سکتا ہے۔ اس سے آگے پھر سورہ شمس ہے۔ اس سورہ کے شروع میں تمہید کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو نفس سمیت 7 چیزوں کی قسم کھائی ہے، اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو نیکی اور بدی میں تمیز کے شعور کا الہام کر دیا۔ سو جس نے اپنے نفس کو پاک کر رکھا ہے وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر لیا وہ ناکام ہوا۔ ارشاد فرمایا اسی سورہ مبارکہ کے اندر کہ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، وقد خاب من دساہا، اور وہ نامراد ہوا جس نے اس کو خاک میں ملا دیا۔ اور آخر میں صالح علیہ السلام کی قوم کا اونٹنی کی کونچیں کاٹنے اور ان پر اللہ کے عذاب کا ذکر ہے۔ پھر اس سے آگے سورہ لیل ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں واللیل کا ذکر مذکور ہے، اس لیے اس کا نام سورہ واللیل رکھا گیا۔ تو حضرت جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ اس طرح اللہ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر، اور پھر ارشاد فرمایا کہ
فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ ایک مشکل دے کے دو آسانیاں عطا کرتا ہے۔ فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فرائض نبوت سے فارغ ہو جائیں تو پھر آپ حسب معمول ریاضت میں لگ جائیں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں۔ آگے سورہ والتین ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے والتین والزیتون وطور سینین فرمایا قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، اور قسم ہے طور سینا کی، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بہترین اعتدال پر پیدا کیا ہے، بڑا ہی سونا بنایا ہے۔ اتنی قسمیں کھا کے انسان تجھے بڑا ہی سونا بنایا، احسن تک، بہترین اعتدال پر، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے لوٹا دیا اس کو پست ترین حالت کی طرف۔ پیدا بھی بڑا خوبصورت کیا ہے، بڑا شانوں والا کیا ہے، لیکن اگر یہ گناہ کرے، اگر یہ انسانیت کے اصول ہی بھول جائے، تو پھر اگر یہ لوٹایا جاتا ہے تو پھر اسفل سافلین پہ لوٹایا جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ اگر اعلیٰ کام کرے تو پھر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پھر سب سے زیادہ عزت بھی اسی انسان کی ہے۔ اور اگر یہ کفر کرے، نفاق کرے، ظلم کرے، تو پھر ایک جگہ قرآن نے کہا اولئک کالانعام، یہ جانور ہے، بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ بنایا تو بڑا پیارا تھا، لیکن پیارا بن کے بھی تو رہنا چاہیے تھا نا۔ اس نے خود اسفل سافلین کا رستہ کیوں اختیار کیا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، فرمایا ان کے لیے وہ اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، پھر آگے سورہ علق ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ وہ سورہ مبارک ہے جو سب سے پہلے غار حرا میں حضرت جبریل امین علیہ السلام لے کے آئے تھے۔ اس سورہ مبارکہ میں علم کا ذکر ہے اور کہا گیا ہے کہ پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر۔ تو یہ سورہ مبارکہ میں بتاتی ہے کہ علم سے انسان کا شغف ہونا چاہیے۔ وہ پہلی آیت قرآن مجید کی پہلی سورت جو آئی تو اس نے بات علم کی، تو سیکھیں، اور سیکھنے کے لیے علم حاصل کریں، باتیں کرنے کے لیے نہیں، اپنی بڑائی کے لیے نہیں، سیکھنے کے لیے۔ آگے سورہ قدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فرمایا بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، کسی تفسیر کی ضرورت نہیں۔ کیا بات ہے، ارشاد فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا جانے کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا شب قدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے، ایک رات ہے اور بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اترتے ہیں اس میں فرشتے اور روح القدس، فیہا اس میں، باذن ربہم اپنے رب کے حکم سے، من کل امر ہر کام کے لیے، رزق بانٹتے ہیں، خیر بانٹتے ہیں، کرم بانٹتے ہیں، ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ سراسر سلامتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ تو رمضان کی آخری 10 راتوں میں زیادہ تر بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ شب قدر ہوتی ہے، آخری جو طاق راتیں ہوتی ہیں آخری 10 دنوں میں، تو کوشش کریں کہ ان ایام کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔ اور قرآن مجید پر اگر ہم غور کریں تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ پر اتنا غور کیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے تو اعتکاف کا مقصد ہی شب قدر کی تلاش قرار دیا کہ شب قدر کو تلاش کرو، وہ رات اگر تمہیں مل گئی تو وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، اسے ڈھونڈو، جو اسے پا گیا وہ بڑی مراد کو پہنچ گیا۔ پھر اس سے آگے سورہ بینہ ہے، اس صورت میں بھی مختلف مضامین کے ساتھ ایک بات آخر میں جو بیان کی گئی وہ بڑی قابل توجہ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب سے اور مشرکین میں سے، فی نار جہنم خالدین فیہا، وہ آتش جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اولئک ہم شر البریہ، فرمایا یہ ساری مخلوق سے بدتر ہیں، کفر کرنے والے ساری مخلوق سے بدتر ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے وہ ساری مخلوق سے بہتر ہیں۔ اور پیچھے جو سورۃ 3 میں
ذکر آ رہا تھا، اس آیت نے اس کی مزید تفسیر کر دی. فرمایا جو مشرک ہو جائے، انسانیت کے اصول بھول جائے، جو کفر کرے، ظلم کرے، وہ ساری مخلوق سے بدتر، اور جو نیک کام کرے، اللہ اور اس کے محبوب کی اطاعت کرے، وہ ساری مخلوق سے بہتر ہے. جزاؤہم عند ربہم جنات، ان کی جزا ان کے رب کے پاس باغات ہیں، عدن تجری من تحتها الانہار، جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. ذالک لمن خشی ربہ، اس لیے کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں. اس سے آگے سورۃ الزلزال ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقوع قیامت کا ذکر فرمایا ہے کہ جب زمین تھر تھرا جائے گی اور اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی. اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، جب زمین شدت کے ساتھ کانپے گی اور اپنے بوجھ باہر پھینکے گی. وقال الانسان ما لہا، تو انسان کہے گا ہائے میرے ساتھ کیا ہوا، یہ کیا بنا. اس کا تو خیال تھا نا کہ ابھی بڑا دور ہے یہ رستہ، لیکن یہ کیا بنا، یہ سوچے گا. یومئذ تحدث اخبارہا، اس روز وہ بیان کر دے گی اپنے سارے حالات. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، بے شک آپ کے رب نے اسے یہی حکم بھیجا ہے. تو ارشاد فرمایا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس روز پلٹ کے آئیں گے لوگ گروہ در گروہ تاکہ انہیں دکھائے جائیں ان کے اعمال. لوگ آئیں گے اور انہیں بتایا جائے گا یہ تمہارا نام اعمال پڑا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اسے بھی دیکھ لے گا، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کا اجر ملے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جس نے ذرہ برابر شر کیا ہوگا اسے بھی دیکھ لے گا. اس سے آگے سورۃ العادیات ہے. اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی قسمیں اٹھا کے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، یہ بڑا ہی ناشکرا ہے. اور آخر میں ارشاد فرمایا کہ یہ بھی یاد رکھنا کہ افلا یعلم اذا بؤثر ما فی القبور، کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب نکال لیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے. وحصل ما فی الصدور، اور ظاہر کر دیا جائے گا جو کچھ سینوں میں ہے. اس وقت کو تو یاد رکھ، قبروں سے بھی سارا کچھ باہر آ جائے گا، اور جو تم نے سینوں میں چھپایا ہوا تھا وہ بھی سارا کچھ باہر آ جائے گا. آگے پھر سورۃ القاریہ ہے. اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا ہی تذکرہ ارشاد فرمایا فاما من ثقلت موازینہ، پھر جس کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے، فہو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ دل پسند مسرت میں ہوں گے، عیش میں ہوں گے. واما من خفت موازینہ، تو جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے، فامہ ہاویہ، ان کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. وما ادراک ما ہی، تمہیں کیا پتا وہ ہاویہ کیا ہے. نار حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ ہے. پھر آگے سورہ تکاثر ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی غفلت کا ذکر فرمایا ہے. فرمایا یہ اتنا غافل ہو جاتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ قبروں کا منہ دیکھ لیتا ہے، یعنی مرتے دم تک کمائی کرتا رہتا ہے. آخری وقت آ جاتا ہے لیکن یہ بات کو سمجھتا ہے نہیں. اور آخر میں فرمایا اسی صورت میں کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور پوچھا جائے گا اس دن جملہ نعمتوں کے بارے میں. قیامت میں اللہ ایک ایک نعمت کے بارے میں تم سے سوال کرے گا، تمہیں پوچھنا ہے. اس لیے انسان کو ہمیشہ ہر وقت نئی سے نئی چیز طلب کرنے کی دوڑ میں ہی لگے نہیں رہنا چاہیے، پچھلی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. آگے سورہ عصر ہے، اور اس مختصر ترین صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا مضمون سمیٹ دیا. فرمایا والعصر، محبوب آپ کے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں ہے. الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، پھر ایک دوسرے کو حق کی تلقین بھی کرتے رہے اور اس رستے میں آنے والی مشکلات پر صبر کی تلقین بھی کرتے رہے.